آیت نمبر 13 وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ وَلَوْ شِئْنَا، دیکھیں میں نے لو کا معنی بتایا تھا، کاش بھی ہوتا ہے اور اگر بھی ہوتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے۔ یہ شئنا جو ہے نا، یہ وہی روٹ ہے وہ جو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، انشاءاللہ میں جو ہم شاء کہتے ہیں نا وہی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا، البتہ دے دیتے ہم، کل نفس، ہر نفس کو، ہدا، اس کی ہدایت، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو زبردستی ہدایت دے دیتے، سب کو ہدایت پہ قائم کر دیتے، سبھی اللہ کے دین پہ، راستے پہ چل پڑتے۔ لیکن اگر ہم نے آخرت پردہ دیکھ اٹھا کر اور عالم غیب کا مشاہدہ کروا کر لوگوں کو ہدایت دینا مقصود ہوتا تو ہم یہ کام دنیا ہی میں کر دیتے اور تمام انسانوں کو راہ ہدایت پر لے آتے۔ بہرحال ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انہیں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین آ جائے گا قیامت کے دن، تو اس وقت انہیں اس ایمان اور یقین کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب جو ہے امتحان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اصل میں تو امتحان جو تھا وہ دنیا میں ہی تھا، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن حق ہو گئی، سچ ہو گئی، ثابت ہو گئی، قول، بات، منی، میری طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو۔ دیکھیں یہ دونوں لام تاکید بھی آ رہا ہے سٹارٹنگ میں اور آخر میں نون تاکید، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں سے اور انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے بھر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بنایا اور اسی کے لیے تمہیں آنکھ کان دل دیے، اور امتحان میں ہیں ہم، یہ موقع، یہ چانس جو ہے نا، اس کو مس نہیں ہونے دیں۔ 9 سیکنڈ چانس کے بعد دوبارہ کسی کو چانس نہیں ملے گا۔ جنوں انسانوں میں سے جو باقی ہوں گے وہ سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ، فَذُوقُوا تو چکھو، ذائقہ جو ہے نا، ذوق چکھنے کو کہتے ہیں، ذائقہ زبان پہ ہوتا ہے انسان کے ذائقہ۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول آف سینس اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی ہماری باڈی کے تمام سینسر جو ہیں ان میں سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول آف سینس زبان میں ہوتا ہے، کیونکہ زبان بہت باریک چیزوں کا بھی ٹیسٹ کو ڈفرینشیٹ کر لیتی ہے گی، اس کا اتنا باریک سا، اس میں پھیکا پن ہے، اس میں اتنا وہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، جیسے مرچیں ہوتی ہیں گی، اگر آپ مرچیں جو ہوتی ہیں نا وہ اگر کہیں اور بھی باڈی میں لگ جائیں تو وہاں پہ بھی بعض مرچیں لگ جاتی ہیں گی، لیکن یہ کہ زبان اس کی تیزی کو بھی ڈفرینشیٹ کر دیتی ہے کہ کتنی تیز ہے گی، کیسی ہے گی۔ ورنہ اگر مرچ ہلکی سی بھی تیز ہو نا، وہ آنکھوں میں لگ جائے تو وہ بہت ہی لگتی ہے گی، لیکن زبان اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ کتنی اس پہ تیز ہے گی۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، فذوقوا، پس چکھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آ رہا ہے نا، اس کو چکھایا جا رہا ہے کہ اس کو چکھو، اس کو محسوس کرو کہ اب کتنا آئے گا وہ۔ بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ ہَٰذَا، کس وجہ سے چکھو، نسیتم، کیونکہ بھول گئے تھے تم، لقاء، ملاقات کو، یومکم ہذا، اپنے اس دن کی۔ تم نے دنیا میں ایسی زندگی گزاری کہ تم ادھر آنے کی، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی ملاقات کا ہی بھول گئے، بھولے رہے تم۔ اِنَّا نَسِینَاکُمْ، بے شک ہم نے آج تم کو بھلا دیا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، جاؤ۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور اب چکھتے رہو ہمیشگی کا عذاب، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی تم نے دنیا کی زندگی ایسے گزاری کہ تم نے آخرت کے دن کی ملاقات ہی کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے چکر میں پڑے رہے کہ دنیا سے مزید دنیا، مزید میرا کیریئر، مزید میری ترقی، مزید میری اچھی جاب، پروموشن، اچھا گھر، اچھی گاڑی، ایک سے بڑھ کر ایک نئی سے نئی چیز کی طرف اپنے لائف اسٹائل کو مزید لیوش کرنے کے لیے، اپنے کمفرٹ زون میں مزید بڑھنے کے لیے، سہولیات زیادہ پیدا کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ لیکن یاد رکھو، جتنی بھی سہولتیں پیدا کر لو، آخر یہاں سے جانا ہے دنیا سے۔ اگر سہولتیں پیدا کرتے کرتے فرائض کا بھی ٹائم نہیں ملا اپنی، جن کی پوچھ ہے گی، تو کیا لے کر جائیں گے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا دن بھر میں یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ کیا پتہ میرا آج آخری دن ہو، کیا پتہ میری رب سے ملاقات کا ٹائم کتنا قریب آ گیا ہے گا۔ اس انداز کو، ایسے نظر انداز کرنے والے انداز کو سورۃ المومنون کی آیتوں میں تو بہت ہی سختی سے کھینچا گیا گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تم ذلیل و خوار ہو کے اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ یعنی تم نے دنیا کی، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں
اور اس نعمتوں کو تم نے پا کر ان نعمتوں میں تم ایسا کھوئے کہ تم اپنے رب کو ہی بھول گئے اور تمہیں احساس ہی نہیں رہا کہ تمہیں واپس بھی رب کے پاس جانا ہے گا. تم لگے پڑے رہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے اتنا بندوبست کیا ہے گا کہ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے اپنے نفس کے اندر ایک الہام کر کے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا رکھ دیا گا کہ ہمارے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک الارم رکھ دیا گا جو ہمیں صحیح و غلط کی پہچان کراتا رہتا ہے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی روح میں سے پھونکا ہے گا جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کی امین ہے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت و معرفت کی تکمیل کے لیے انبیاء کرام کو ہر دور میں بھیجا اور کتابیں نازل کی. اور ہم وہ امت ہیں گے کہ ہم پر قرآن مجید جیسا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں ہے گا. پچھلی امتوں کو جو کتابیں ملی ہیں گی اس کے مقابلے میں قرآن مجید جیسا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں ہے گا، ہم سب کے گھروں میں رکھا ہوا ہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دکھانے کے تمام اہتمام فرما دیا ہے گا. لیکن بندہ دنیا کی چیزیں پا کر اور چھوٹی چیزوں میں کھو جائے اور اسی کو اپنی ساری ترقی اور سارا اپنی خوش نصیبی اسی کو سمجھے کہ یہ دنیا مل گئی تو میں خوش نصیب ہوں، یہ نہیں ملی تو اسی کا رونا دھونا اور اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ میں لگا رہے، تو یہ انسان کا اپنا خسارہ ہے گا. یہاں پہ خاص طور پہ کہا جا رہا ہے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَٰذَا، چکھو کیونکہ تم نے اس دن کو بلا دیا تھا. سوچیں دن میں 24 گھنٹوں میں کتنا یاد رکھتی ہوں اس دن کو کہ اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں گی. ہمیں تو نماز میں بھی یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے کھڑی ہوں. ہم نماز میں بھی دنیا ہی کو کیچ اپ کر کے اسی کو مزید بڑھانے اور اسی کو ابھی اس میں یہ کرنا ہے ابھی اس میں وہ کرنا ہے گا، انہی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں، انہی چکروں میں پڑے ہوتے ہیں گے. ہمیں احساس نہیں رہتا ہے کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں گے. ہم بس یہی سوچ رہے ہوتے ہیں گے کہ وہ چلو ایسا کرتی ہوں پتیلی دودھ کی رکھ کے آتی ہوں چولہے پہ، اتنی دیر میں 4 فرض پڑھ لوں گی. یہ ہماری نمازیں ہوتی ہیں گی. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم رب کی طرف سے ملاقات کے لیے چاہ رہے ہیں. تو آج دیکھ لیں ہم کون سا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں گے. دیکھیں دونوں راستے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے گے، نیکی اور بدی جو ہے، اور دونوں کا اصل میں انجام بھی فرق ہے. تو ہمیں سوچنا ہے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے خالی وہ لے کر بیٹھ جائیں، کیونکہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں گے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر کے ضد اور ہٹ درمی میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا گا اب میں نماز نہیں پڑھتی، میں نہیں راستے پہ آ رہی کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہے. یہ شیطان بہانے دلاتا ہے گا ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے، اللہ کے ساتھ ضد اور ہٹ درمی لگائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے علاوہ کتنی ساری نعمتوں سے، بے شمار نعمتوں سے نوازے گا. ان سب کو چھوڑ کے وہ ایک نعمت جو یا ایک چیز جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت ضروری تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے کیوں دور کر دیا ہے گا، جب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتی یا اب مجھے اللہ کی ضرورت نہیں. تو شیطان انسان کو کہاں تک کیچ کرتا ہے گا، کہاں تک اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے گا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کوئی ایک بہانہ پکڑوا کر اس کو اپنے رب سے خالق سے ہی دور کر دوں. تو یاد رکھیں اس رب کی ملاقات کو اگر ہم نے اہمیت نہیں دی، اس دن کی تیاری کی فکر نہیں ہوئی ہمیں لاحق، تو کرتے رہے دنیا میں تو آتے رہیں گے یہ دن. ہم نے آج یہی سیکھ لیا گا دنیا میں کہ بس دن مناتے چلے جاؤ، کبھی برتھ ڈے منا لو، کبھی مدر ڈے منا لو، کبھی فادر ڈے، کبھی ٹیچر ڈے. بس یہی کر کر کے ہم اپنی زندگیوں کے دنوں کو، اپنی گھڑیوں کو گرا رہیں گے. اپنی نامہ اعمال میں کس سائڈ کو بھر رہے ہیں، ہماری لیفٹ سائڈ بھاری ہو رہی ہے یا رائٹ سائڈ بھاری ہو رہی ہے گی، کیونکہ دونوں طرف کا تول ہوگا نا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. واقعی میں اور دن میں کتنی بار ہمیں یاد آتا ہے یا اللہ میں نے تیرے سامنے حاضر ہونا ہے. خاص طور پہ اپنی نمازوں کو ایسا بنائے کہ یہ نماز مجھے یہ یاد دہانی کرائے کہ یا رب میں تیرے سامنے ایک دن واقعی میں کھڑی ہوں گی، مالک یوم الدین ہے میرا رب، اور اس کے سامنے پھر میں نے حساب دینا ہے گا. اللہ حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے کہ بس ہمارا نامہ عمل دیکھے اور ہمیں جانے دے، نظر کرم فرمائے اور مغفرت فرما دے ہماری، اور اپنے پردے میں ہی لے کے حساب یا رکھے اپنے سامنے. کیونکہ ہم بندے بہت کمزور ہیں گے اور ہمارے ساتھ آس پاس سوسائٹی میں اتنی فتنے ہیں گے کہ جو ہمیں بار بار، ہم چاہتے بھی ہیں اللہ کے راستے پہ آنا لیکن وہ بار بار ہمیں اچک کر لے جاتے ہیں گے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں گے. تو بھول کے خیر واپس آنا سب بہت ضروری ہے گا اللہ کے راستے پہ. اور ایسی آج کے فتنوں کے دور میں قرآن سے جڑ کے رہنا، قرآن والوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، یہی ہمارے لیے نجات کے لیے بےحد ضروری ہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے.